اللہ آپ لوگوں کے مشہور ہیں. میں سیدہ خان صاحب سے عمران خان شیخ اور میرے تمام معزز ساتھی سیدہ بڑا شہزاد خان غلام ہیں. ہم سب آپ کے مشہور ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں وقت دیا, اپنا قیمتی وقت نکالا ہمیں سننے کے لیے. معزز ساتھی حضرات, آپ سب کے بخوبی علم میں ہے ہمارے ملک کی موجودہ صورتحال اور کئی وقتوں سے بلوچستان کی مخدوش صورتحال. بلوچستان جو یعنی پاکستان کا ایک یعنی ایسا لازمی جزو ہے جو انشاءاللہ قیامت تک رہے گا, تو ہمارے وطن میں, پاک وطن میں جو یہ ایک خطہ ہے ملک بلوچ کا, اس میں آج کل کی جو صورتحال ہے سیاسی, اس حوالے سے آپ سب کو بخوبی علم ہے. پی ڈی ایم کی ایک تحریک چل رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے, تحریک انصاف کے حوالے سے. تو ہم خود جمہوری سیاسی لوگ ہیں, جمہوری طرز جو فکر ہے اس کا ہم احترام کرتے ہیں. تحریک انصاف ہو, چاہے پی ڈی ایم میں جماعتیں, جمعیت علماء اسلام ہے, مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, جو ملک کی جماعتیں جن کو کہا جاتا ہے, تو ان کا سیاسی اختلاف یہ ایک جمہوری عمل کا لازمی جزو ہے. بلوچستان سے جو خون رس رہا ہے پڑوسی ملک ہندوستان کی بوجہ پڑوسی ملک کا جو ایک خفیہ ایجنسی جو ہے اس کے جو شیطانی پنجے کئی عرصوں سے بلوچستان کے جسم کو جو نوچ رہے ہیں, پاک وطن کے اس حصے کو جو نوچ رہے ہیں, ایسے میں میں ایک سیاسی کارکن, ایک بلوچستان کے علاقائی معتبر کے طور پر میں امید کرتا تھا کہ پی ڈی ایم کی جو دانشمند, معتبر, بزرگ جو قیادت ہے بلوچستان کے حوالے سے, وہ بلوچستان کے مسائل, بلوچستان کی محدود صورتحال, اس کو لازم و ملحوظ خاطر رکھیں گے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جیسے اردو میں کہا جاتا ہے کم خواب میں ٹاٹ کا پیوند, راہ کا جو پروجیکٹ بلوچستان میں چل رہا ہے, جو دہشت گردی ہندوستان کروا رہا ہے, جو مودی کے کچھ یار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر پی ڈی ایم اس چیز کو ناگزیر سمجھتی تھی, ان کو اپنا حصہ بنانا یہ ان کی اپنی مرضی پہ منحصر ہے. لیکن شہدائے بلوچستان, خون ناحق بلوچستان میں بہا ہے, راہ کے کرائے کے قاتلوں کے ہاتھوں, وہ قطعی طور پر اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے کہ پی ڈی ایم کے بیانیے میں اس طرح کی بات ہو. بلوچستان میں جو جلسے ہو رہے ہیں, جو گزشتہ ایک جلسہ ہوا اس میں اس طرح کی بات ہو جس کا براہ راست فائدہ ہندوستانی حکومت کو ہو, جس کا براہ راست فائدہ ہندو بنیے اور اس کے کرائے کے قاتلوں کو ہو, جنہوں نے بلوچستان کو خون سے لہو لہان کر دیا, جن کے ہاتھوں سے بلوچستان میں بسنے والا کوئی طبقہ محفوظ نہیں رہا. کیا بلوچ, کیا پختون, کیا ہمارے قابل فخر سیٹلر بھائی, ہمارے اساتذہ, ہمارے ڈاکٹرز,
मजदूर तबका, बलोच कौम में मौजूद एक इज्जतदार तबका, पाकिस्तान जिनका ईमान और जिनका सब कुछ पाकिस्तान है, जिनकी इज्जत, जिनका फख्र, जिनका वकार पाकिस्तान है, जिनका मुकद्दस खून की गवाही बलोच धरती देती है, ऐसे वक्त में हमें गिला है कि जो पीडीएम की क़यादत ने जो कम ख्वाब का लबास वो समझते हैं और हम भी मानते हैं, वो सब इज्जतदार लोग हैं, लेकिन उसमें जो टाट का पैबंद लगा के उनके जरिए वो मूदी और रा की जबान बोले और शोहदा के खून का मजाक उड़ाया जाए पीडीएम के मौजूद स्टेज से। मैं एक बात बहुत ही वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूं, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे मजबूत किला है और हमने खून दे के अपना इस चीज को साबित किया है और ये अल्लाह का फजल रहा है हम पे। हमें हक है ये कहने का कि ऐसी गैर सियासी और गैर संजीदा सिर्फ अपने जो पीडीएम के सियासी इख्तलाफात है वफाकी हुकूमत से बलूचिस्तान की नाजुक सूरत हाल के मौके पर गैर संजीदगी का मुजाहरा उनको किसी सूरत में करने नहीं देना चाहिए था स्टेज पे। और मैं वाज़ेह तौर पे ये कहूँगा उसी स्टेज से जैसे मोदी की जबान जो बोली गई उसी स्टेज से हमारी जो फौज है जो कि रा के दहशत गर्दों से इधर दस्त बदस्त है, उनकी शहादतें रोज़े रोशन की तरह आया हैं, उनकी कुर्बानियां रोज़े रोशन की तरह आया है, उनको मेरे या किसी के सनद की जरूरत नहीं। और वो भी लोग सिविलियंस जो इधर शहीद हुए। तो इस सूरत हाल में जो एक शोहदा के हम गुस्सा बैठे हैं, एक हम सियासी नजरिया रखने वाले लोग हैं, हम इस गलत पीढ़ी जहां के शोहदा के खून का जो मजाक उड़ाया गया, चाहे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के शोहदाओं, चाहे पाकिस्तान के यहाँ जो इज्जतदार शहरी जो शहीद, तो उनके एक वो भरोसा के तौर पे हम सब इस चीज की मदद करते हैं और उनके मुताबा करते हैं कि वो जो एक बयान का बयान है उनका सियासी बयान है, उनका उनको हक है, लेकिन जो एक इंसान का लिबास और मूली की जबान उनके स्टेजों पे एक दो अफराद के जरिए जो कुछ मुगल्लिज़ात वो कह रहे हैं, मैं बस अदब ही कहूंगा, कोशिश करूंगा कि बहुत ही सख्त अल्फाज ना हो, तो उसकी हम मजम्मत करते हैं और उनसे अपील करते हैं कि इस चीज को रोका जाए। अब मैं अपनी बात के दूसरे की तरफ आऊंगा। जिस पैबंद की मैंने बात की, जो पीडीएम के इज्जतदार कपड़ों पे जो पैबंद उन्होंने लगा दिया, यहां भी उन लोगों ने पीडीएम के जलसे को हाईजैक करने की कोशिश की और अपना जो दहशतगर्दाना जो बयानिया है उसको लागू करने की कोशिश की और यही चीज उन्होंने पेशावर ने की। सारे लोग हमें मना करते हैं कि जी बलूचिस्तान की अपनी रिवायात है, जी लोगों का नाम ना लिया जाए, तो फिर हमें आप लोग बताएं हम किसका नाम लें? हम अपना खून नाहक, हम मजलूम लोग हैं, किसके हाथों पे तलाश करें कि अपने ही वतन में रात के किराए के कातिलों ने हमारा खून नाहक और पाकिस्तानियों का सबका बहाया, क्या तभी हम नाम ना लें? मुझे कहने दें
کہ بلوچستان میں یہاں کے ایک نام نہاد سردار نے اعلان کیا کہ لشکر بلوچستان مارچ ہم کریں گے، تو اس سے بڑھ کے ثبوت کیا ہوگا جب اس کے لشکر بلوچستان مارچ کے عزائم کو سمجھتے ہوئے ریاست حرکت میں آئی، پاکستان کو جو توڑنے کی راہ کے ہینڈلرز کے منصوبے کے تحت ایک سیاسی فیس رکھنے کی وہ اپنی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ 21ویں صدی ہے، بلوچ قوم باشعور ہے، اس کا مکروہ چہرہ سب پہچان چکے ہیں۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس راہ کے ڈیتھ سپاٹ کی لیجٹمیٹ وائس بن کے اسمبلی میں پہنچ کے پارلیمان کو دھوکہ دوں، مگرمچھ کے آنسو بہاؤں۔ کیا اس کے کرتوتوں سے یا اس گروہ کے کرتوتوں سے لوگ واقف نہیں ہیں؟ پاکستانی ادھر شہید ہو رہے ہیں بلوچستان میں، چاہے لا انفورسمنٹ اداروں کی شکل میں ہو، پاک فوج کی شکل میں ہو، یا محب وطن پاکستانیوں کی شکل میں، سویلینز کی شکل میں ہو، وہ سر بکف اپنا خون دے رہے ہیں۔ اور ایسے موقع پر یہ مگرمچھ کے آنسو بہانے والے الزام بھی پاک فوج پہ ہی لگاتے ہیں، الزام بھی محب وطن یہاں پاکستانیوں پہ ہی لگاتے ہیں۔ پروفیسر ناظمہ طالب ہوں، شفیق احمد خان ہوں، ہمارے سابق صوبائی وزیر شہید سے شفیق احمد خان، ڈاکٹر فہیم و خوزدار کے پروفیسر عاشق عثمان ہوں، سینکڑوں مرد، ہزاروں مرد اور خواتین شہداء، ان سب کے قاتل یہی ہیں۔ بلوچستان میں بم دھماکے کے ذمہ دار یہی لشکر بلوچستان کا سربراہ ہے، قتل عام کا ذمہ دار یہی لشکر بلوچستان کا سربراہ اور اس کے ہمنوا ہیں۔ آپ خوزدار آ جائیں، میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ یہ بڑے جمہوری لوگ بننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا بدنما اور دہشت گرد چہرہ یہ قوم پرستی کے مقدس لبادے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ایک متوسط طبقے کے فرد کی حیثیت سے میں آپ صاحب کے حضرات کو دعوت دیتا ہوں، آپ ہمارے اور اس دہشت گرد کے آبائی علاقے وٹ آ جائیں کہ وہاں تعلیمی پسماندگی کا ذمہ دار یہی دہشت گرد سردار ہے، وہاں مینگل بلوچ قوم قبیلے کے قتل عام کا ذمہ دار یہی دہشت گرد سردار ہے، وہاں بھائی کو بھائی سے لڑانے کا ذمہ دار یہی دہشت گرد سردار ہے۔ کیا لوگ بھول گئے کہ محبوزی مینگل اور میرا جی مینگل قبائل کی خواتین پہ ان کی چادر اور چاردیواری کے تقدس کو کس نے پامال کیا؟ اسی دہشت گرد سردار کے ٹولے، اس نے اور اس کے کرائے کے قاتلوں نے اس راہ کے ڈیتھ سکواڈ سے مینگل قوم کی خواتین کی عزتیں بھی محفوظ نہیں ہیں، ان کی مال، ان کی جائیداد، ان کی جان، کچھ چیز اس سے محفوظ نہیں ہے۔ آپ لوگ علاقے کا دورہ کر کے حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں۔ 500 سے زیادہ لانگل قبیلے کے غریب لاچار جو بلوچ اقوام وٹ ٹاؤن میں جو آباد تھے، اسی دہشت گرد نے ان کا قتل عام کیا اور ان کو علاقہ بدر کیا۔ تمام صحافی برادری وہاں دورہ کر کے اس کے شر سے برادر اقوام محفوظ نہیں رہے، ضلعوں کو اس نے آپس میں لڑایا۔ میں سوال کرتا ہوں بلوچ قوم سے، اپنے تمام بھائیوں سے، سول سوسائٹی سے، صحافی حضرات سے، کیا جب سردار جھالاوان سردار ثناء اللہ زہری چیف منسٹر بن رہا تھا تو اس دہشت گرد نے میاں نواز شریف سے یہ مطالبہ رکھا کہ سردار ثناء اللہ نے ہمارے خلاف ایف آئی آر کیا ہوا ہے، یہ اگر ایف آئی آر لے لے تو تب ہم
میاں نواز شریف کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ میاں نواز شریف کے کہنے پر، پرزور اصرار پر، سردار ثناء اللہ سردار جھالاوان نے وہ ایف آئی آر واپس لی۔ کیا اس وقت یہ دہشت گرد جو لوگوں کا ہمدرد بننے کا ڈرامہ رچاتا ہے، کیا وہ یہ مطالبہ نہیں کر سکتا تھا کہ میر امان اللہ اور سردار ثناء اللہ کا فیصلہ ہو تو میں نواز شریف کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں؟ میں جھالاوان کے معتبر کی حیثیت سے دعوے سے آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر وہ یہ مطالبہ رکھتا، ان کا جرگہ فیصلہ ہو جانا تھا اور ان کی آپس کی یہ دشمنی ختم ہو جانی تھی۔ لیکن اس نے جلدی پہ تیل کا کام، اس نے بھائی کو بھائی سے لڑوایا۔ اس کے اپنے رشتہ دار ہیں بھوتانی، وہ بھی ہمارے مینگل قوم کے پڑوس میں رہتے ہیں، وہ بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہتے۔ 2011 میں اس نے اپنے کرائے کے قاتلوں کا لشکر جمع کر کے ان کے پورے علاقے پہ حملہ کروایا۔ سردار صالح اور قومی اسمبلی کے جو ممبر ہیں اسلم بھوتانی، وہ اس چیز کے گواہ ہیں۔ 2 مہینے تک لڑائی چلتی رہی، وہ اپنے دفاع میں بھوتانی صاحبان کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے گھروں پہ، ہماری جائیدادوں پہ قبضہ نہ کریں۔ یہی چیز اس نے بزنجو قوم کے ساتھ کیا، وہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں۔ خان کلات، خان احمد یار خان بلوچستان میں جن کا ایک بڑا مقام رہا ہے اور وہ ایک تاریخی شخصیت ہے، سب سے پہلے ان کی جو بے توقیری کی اسی گروہ نے کی۔ آج انہی کے شہداء یا انہی کے میراث کے اوپر یہ سیاست کرنے کی کا 2 نمبر سیاست کرنے کا مکروہ عمل کر رہا ہے۔ اکبر بگٹی کو انہوں نے ہی جا کے ورغلایا اور پہاڑوں کا راستہ دکھایا۔ اکبر خان کے اپنے بیانات تاریخ کا انمٹ حصہ ہے کہ اکبر خان جب ان کے ورغلانے پر یا جو بھی ان کی مجبوریاں تھی، جو بھی ان کی سوچ تھی، وہ چلے گئے، تو یہ جو جھوٹا وعدہ کرنے والا یہ جو گروہ ہے، یہ دہشت گرد ہے، انہوں نے کیا اس کے ساتھ وفا کیا۔ 1997 میں ان کی گورنمنٹ بنی، اسی اکبر خان بگٹی سے انہوں نے بے وفائی کی۔ میڈیا کے تمام آپ لوگ گواہ ہیں۔ اور ان کو ورغلا کے جب پہاڑوں پہ بھیجا، ان سے وعدہ کیا کہ ہم مدد کریں گے، تو اکبر خان کے اپنے الفاظ ہیں کہ یہ بلی بھی نہیں کہ پنجہ مار سکے، اور انہوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی، ان کے اپنے الفاظ۔ اسی گروہ کے ہاتھ بلوچستان کا عمل برباد ہوا۔ خضدار کا سیرت چوک گواہ ہے کہ جہاں اس بہروپیے نے، اس بلوچ عوام کے، پاکستانیوں کے قاتل نے، اس ظالم نے، وہاں اور غریب یہاں کے جو پاکستانی ہیں، ان کو ریسزم، ان کو نسل پرستی کے نام پہ ان کا قتل عام اس نے کروایا۔ مسنگ پرسنز کے نام پہ یہ جو سیاست کرتا ہے، اپنی سیاست چمکاتا ہے، جن لوگوں کو اس نے ورغلا کے پہاڑوں پہ بھیجا، ان کی لاشوں پہ یہ جو سیاست کرتا ہے، ان مسنگ پرسنز کا بھی ذمہ دار یہ خود ہے۔ اسی نے ورغلا کے لوگوں کو دہشت گرد بنایا، اسی نے ان کو راہ کا کرائے کا قاتل بنایا، اسی نے پاکستانیوں کا یہاں قتل عام کروایا۔ اپنے بلوچ بھائیوں کو تک کو اس نے معاف نہیں کیا۔ میں اس اور وہ ایک علاقے سے، اپنے علاقے تک کو معاف نہیں کرا۔ میرے اپنے اوپر اس نے خودکش دھماکے کروائے۔ ہمارے سینکڑوں شہداء ہیں اپنے جو ان کے ہاتھوں، جن کا قتل عام۔ اور آج وہ کہتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، بڑے پارسا یہ بنتے ہیں۔ کیا وہ میڈیا ٹرائل ہے جھوٹا جو اپنے ذاتی دوستوں کے ذریعے، اپنے جیسوں کے ذریعے انہوں نے ہمارا نہیں کیا؟ وہ جھوٹ کے جو پلندے انہوں نے ہمارے اوپر باندھے، اپنے دہشت گردوں کے ذریعے ہمارا قتل عام کروایا۔ مظلوم ہیں ہم، لیکن الحمدللہ سر جھکانے والے نہیں، الحمدللہ۔ شہید وطن نوابزادہ شہید سراج خان ریسانی کی شہادت اس چیز کی گواہ ہے، ہم سر دینے والے ہیں، سر جھکانے والے نہیں۔ شہید مظفر جمالی، جس نے سخت ترین حالات میں، جب
جہاں بہت سے وزراء پاکستان کا جھنڈا نہیں لگاتے تھے، اس نے خاران کے دور دراز علاقے میں ایک دن پاک وطن کے جھنڈے کو نیچے ہونے نہیں دیا. ایک دن اس ہمارے عظیم شہید نے اپنے اسکول میں ترانے کو بند نہیں کیا. اس کی شہادت اس چیز کی گواہ ہے کہ ہم سر دیں گے لیکن سر نہیں جھکائیں گے مودی کے ان یاروں کے سامنے. تمام میڈیا ٹرائل انہوں نے ہمارا کیا، لیکن پچھلے الیکشنوں میں انہوں نے یہ جو ہمارے اپنے وفاق کے کئی لوگوں کے ساتھ گھٹ جوڑ کیا ہوا تھا، لیکن ہمارے مولانا صاحبان کے پیر پڑنا پڑا ان کو ہمارے مقابلے میں اپنی عزت بچانے کے لیے وٹ کے حلقے سے. وٹ کے اپنے حلقے میں جو ہمارے 15,000 ووٹ ہیں جو ہمیں ملے، اور بلوچستان بھر میں جو ہمارے لاکھوں حامی ہیں، وہ قطعی طور پہ مودی کے یاروں کو اور ان کے گندے عزائم کو بلوچستان کی سرزمین پہ کامیاب ہونے نہیں دے. شہدائے توتر میر سعید احمد قلندرانی اور ان کے ساتھی، شہید میر کریم جان ریسان، شہید عبدالرشید خضرانی، شہید خالد ہمارے تربت کے بہت معزز بھائی تھے، اور ہمارے سینکڑوں شہداء اس بات کے گواہ ہیں کہ شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. پاکستان واحد وہ ملک ہے دنیا میں، یہ بات اتنی دفعہ ہوئی ہے، اب لوگ اس کو بہت نارمل لیتے ہیں، لیکن ہم اس کو نارمل نہیں لیتے. عام ایسے یعنی سنی اس میں نہیں کرتے. ہمارا ایمان ہے اس چیز پہ. ان را کے ایجنٹوں نے ہمیں آزمایا ہے، ہمیں دیکھا ہے الحمدللہ کہ پاکستان واحد دنیا کا وہ ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، جو اسلامی بھائی چارے کی بنیاد پہ بنا ہے. پنجاب کے بھائی اسی طریقے سے ہمارے بھائی ہیں جیسے میرے برا ہوئی بلوچ بھائی جو ہم سب بیٹھے ہیں جس طریقے سے ہم ہیں. سندھ کے بھائی اسی طریقے سے ہمارے بھائی، خیبر پختونخوا کے بھائی، گلگت بلتستان کے یا ہمارے کشمیری بھائی اسی طریقے سے بھائی، جس طرح ہم آپس میں بھائی. اگر وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوئی، ایک گھر میں رہتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، اگر تمام ضرورتیں بچوں کی ایک جیسے پوری نہیں ہوتی، وہ ماں باپ کی عزت، ماں کی چادر یا باپ کی داڑھی کو کوئی نہیں نوچتا. اور جس نے باپ کی داڑھی اور ماں کی چادر کو ہاتھ لگایا، تاریخ نے ہمیشہ اس منوس کے اوپر لعنت کی، اس کو غدار وطن قرار دیا. جو مودی کے ساتھ مل کے اپنے مادر وطن کے خلاف جو سازش کرے. کیا نریندر مودی کے پچھلے بیانات ان غداروں کے منہ پہ تماشا نہیں کہ وہ ان کو اون کر رہا ہے؟ کیا انڈین میڈیا پہ جو راکے یا مودی کے خاص کارندے جو آ کے بکواسات کرتے ہیں، مغلظات جو بکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے نمبر ان کے موبائل میں سیو ہیں، کیا وہ ان کے منہ پہ تماشا نہیں ہے؟ ہندوستان نے جو ان کے میڈیا وار کپ کی لیڈ کی ہڈی وہی راہ ہے، جو بارڈ آف بلڈ جو مووی بنائی ہے، کیا وہ ان کے منہ پہ تماشا نہیں ہے؟ جو یہ علل اعلان یہاں مودی کی زبان جو بولتے ہیں اور بات کرتے ہیں بلوچ ساحل وسائل کی، ارے بابا تم وٹ کو تو آزادی دے دو، اپنے ساتھیوں سے کہو کولو کہان کو تو آزادی دے دیں، ڈیرا مفتی کو تو آزادی دے دیں. ایک جسٹس نواز مری پڑھ لکھ گیا، ایک عزت دار عہدے پہ آئے، تم سے وہ بلوچ برداشت نہیں ہوا تو بلوچ یہ اعتبار کرے گا تم ساحل وسائل کے لیے بلوچ کے لیے لڑ رہے ہو؟ ہرگز نہیں. تم مودی کے شیطانی جو اس کا کھیل ہے اس کا اہم حصہ ہو، اس کا اہم مورا ہو. تم وہ ضمیر فروش ہو جو مودی کے اس دہشت گردانہ منصوبے کا سیاسی چہرہ اور پارلیمنٹ میں تمہاری موجودگی صرف اور صرف مودی کے منصوبوں کے تحفظ کے لیے.
تمہارا عمل، تمہارا کردار، تمہاری گفتار 1958 سے لے کے آج تک تمہارے چہرے پہ بدنما داغ. تم وہ گروہ ہو کہ 1958 میں جب تم لوگوں نے یہاں بیرونی ایجنسیوں کا ایجنٹ بن کے قتل و غارت گیری شروع کی، نواب کالاباغ کو ہٹایا گیا 1968-69 میں، جنرل موسیٰ خان کو لایا گیا، تم لوگ اس کے پیر پڑے، اپنے لیے معافیاں لی تم لوگوں نے، تمہیں وزارت اعلیٰ رشوت پہ دی گئی، جو تم راگ الاپتے تھے محرومی کا. تو اس ریاست نے، اس فیڈریشن نے تم کو کیا کیا؟ بلوچستان کو 1000 سال تم پیچھے لے گئے. یہاں ہمارے تعلیمی نظام کا جو بنیاد تھی، جو بنیادی ستون تھا، وہ دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے اساتذہ تھے. تم نے ان کو جبری یہاں سے نکالا. کیا بلوچ عوام نہیں جانتی یہ سازش تم نے کیوں کی؟ اپنی صرف اور صرف انگریز کی دی ہوئی اپنی مکروہ سرداری کو مضبوط کرنے کے لیے کہ لوگوں میں تعلیم ہوگا، شعور ہوگا تو ہماری ڈرامہ بازی نہیں چل سکے گی، اس لیے تم نے یہ کیا. تم نے وزیر اعلیٰ ہوتے ہی دیہی محافظ فورس کے نام سے اپنے دہشت گردوں کو، دیہی محافظ فورس کے حوالے سے اپنے دہشت گردوں کا جتھا بنایا، ان کو سرکاری اسلحہ دے کے ڈیرہ مراد جمالی سی پی ڈویژن میں محب وطن پاکستانیوں کے گھروں پہ چڑھائی کرائی، اور لسبیلا میں جامع لسبیلا کے علاقے کے غریب لوگوں پہ، غریب بلوچ پہ تم نے لشکر کشی، ان کے گھروں کو لٹوایا اپنے لٹیروں کے ذریعے ایز چیف منسٹر. یہ تاریخ میں تمہارے چہرے پہ بدنما داغ ہے. تم کہتے ہو فوج نے یہاں لوگوں کی عزت کو پامال نہیں کیا، تم وہ گروہ تم نے کیا. جان آف لسبیلا تمہارا رشتہ دار اور تمہارا محسن، تم پہ جب بھی تمہارے آبا و اجداد پہ سخت وقت آیا، جام آف لسبیلا نے تمہیں پناہ دی. اور ایک لمبی سٹوری ہے کہ کیا کیا جام آف لسبیلا کے، جام غلام قادر مرحوم کے، ان کے والد جام غلام محمد کے تمہارے نسل در نسل پہ احسانات، لیکن تم نے وزیر اعلیٰ بنتے ہی سب سے پہلے اسی گھر کی عزت کو پامال کی. یہ تاریخ کا ایک تاریخ ان کے چہرے پہ بہت ہی بدنما داغ ہے، اور تاریخ کو یہ کبھی اپنی شوبدہ بازی سے، اپنی ڈرامہ بازی سے نہیں مٹا سکتے. اسی طریقے سے تم لوگ کہتے ہو ہم بلوچ قوم کے خیر خواہ ہیں. کیا کولو میں بیجارانی قبیلہ اس چیز کا گواہ نہیں ہے؟ کیا جمعہ خان صوفی کی جو کتاب، اس میں وہ جو میر ہزار خان کے حوالے سے جو باتیں لکھتے ہیں، جو ایک حقیقت ہے، کیا اس کو چیلنج کرنے کی تم میں ہمت ہے؟ کیا تمہارے دوسرے ساتھوں نے جو کلپروں کے ساتھ وہاں کیا، کیا تم بلوچ قوم کا مشر تم لوگ ہونے کے اہل ہو کہ نہ ان کی تم نے بوڑھوں کو معاف کیا، نہ ان کے بچوں کو معاف کیا، نہ ان کی خواتین کو معاف کیا؟ چنگیز و ہلاکو کی تاریخ تم لوگوں نے کلپروں کے اوپر زندہ کی کہ ان کے مظالم بھی تمہارے سامنے شرمندہ ہو جائے. کیا تمہارے ساتھیوں نے مسوریوں کے ساتھ کوئی عزت دار برتاؤ کیا؟ کیا غریب مسوری بکتی عزت دار، غریب ہے لیکن عزت دار، کیا وہ بلوچ نہیں تھے؟ ان کے شہروں پہ تم لوگوں نے اپنے کرائے کے قاتلوں کے ذریعے حملہ نہیں کیا جب تم لوگ طاقتور تھے؟ کیا ان کا قتل عام نہیں کیا؟ کیا چار دیواری کے تقدس کو تم لوگوں نے پامال نہیں کیا؟ تم لوگ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم بلوچ قوم کے مسیح ہو؟ بلا شبہ تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے بلوچستان میں آگ لگائی، جنہوں نے بلوچ کا استحصال کیا، جنہوں نے بلوچ کو تعلیم سے دور رکھا، جنہوں نے چاہے وہ ڈیرہ بگٹی ہو، چاہے وہ کولو کہان ہو، چاہے وہ چھپا ہو بلوچستان کا غریب بلوچ کو جیسے نسل در نسل سے تم نے انگریز کی مدد سے اپنا غلام بنایا تھا، اس دور میں بھی تم غلام بنانا چاہتے. تو الحمدللہ
बलोच कौम जी शऊर है, वो तुम्हें पहचान चुकी है। हमारे सैकड़ों शोहदा, जान देना कोई आसान बात नहीं है, हमारे सैकड़ों शोहदा और उनके वर्षा और लातादाद कुर्बानी देने वाले हमारे कारकुनान और दीगर बलोच अवाम इस चीज के गवाह हैं कि उन्होंने रा के इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया, रा के किराए के कातिल टोले को मुस्तरद कर दिया। तो अपने गिरेबान में झांक के कहते हैं कि जी ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट इदारे लाए, और बाबा कम से कम वो बकौल सैयद सनाउल्लाह खान ज़हरी के कम से कम इद्दत पूरी करते तो ये बात करते। उसी सिलेक्टेड गवर्नमेंट के सबसे ये चहीते तो आप थे, 15 अरब तो आपने लिए, उसमें भी हम सहाफ़ी बिरादरी को दावत देते हैं। वो जरा इन मंसूबों का पता लगाएं ये किधर है और इन पे कितनी कितनी इन्होंने कमीशन ली है। कोई 1.5 अरब से ज्यादा इन्होंने इन 12-13 अरब रुपए पे कमीशन सिर्फ इस बेरूपिये ने लिया है। और फज स्कीमें हैं वर्ड में सोनारव के मकाम पे, आप लोग आके देख सकते, मैं जगहों के नाम ले रहा हूं, मैं दावत देता हूं आप लोगों को, मेरे मोहतरम सामीन साफी हजरात, मैं दावत देता हूं सोनारव के मकाम पे और हमारी खुजार डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ मकामात पे जो ये फज स्कीमें इनकी चल रही हैं, वहां आके आप लोग खुद दौरा करें। वो कहते हैं सिर्फ दावों से तो आती नहीं अजमत, दिल में आंख कुछ देखती है तब वो अदब करती है। अपनी आंखों से आप लोग देखें। दावा करते हैं कि सैकड़ों साल से खुसूसन पाकिस्तान बनने के बाद हमारे तालीमी निज़ाम को इसी गुरों ने, इन्हीं सरदारों ने बर्बाद किया। आपके इल्म में हो 88 प्राइमरी स्कूल हैं तहसील वर्ड, और आप लोगों को मैं दावत देता हूं कि आप लोग आए, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके फंक्शनल होने का। एक भी स्कूल 88 प्राइमरी स्कूल्स में फंक्शनल नहीं है, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ आप लोगों को बता रहा हूं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है एक भी प्राइमरी स्कूल फंक्शनल नहीं। और ये उस वक्त से आज तक 2 दफा ये लोग चीफ मिनिस्टर रहे, और जब चीफ मिनिस्टर नहीं भी रहे इतनी उनमें हैसियत रही कि वक्त इन्होंने खुद एक साजिश के तहत हमें तालीम से दूर रखा। इनके जो खुशामदी तबका है, हमारे असेंबली में भी कुछ लोग हैं, बाकी जगहों में भी ये दावा करते रहते हैं कि जी फिलाने आदमी ने उत्थल जो यूनिवर्सिटी है उसका जो वर्ड में कैंपस है उसके लिए जी 150 एकड़ दिया है जमीन। तो मैं फिर आप लोगों को दावत देता हूं, आप लोग आके तहकीक करें ये 150 एकड़ जो इसने दिया ये क्या इसका अपना है? ये इसके फर्स्ट कजन मीर अब्दुल कादिर की जमीनें हैं जो उनके बाप को इन्होंने कत्ल करके कब्जा की और उनकी जमीनें बेजबर उन्होंने डोनेट। मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहता हूं जब गवर्नर बोलसान अमान यासीन से कैंपस के इफ्तिताह के लिए आए तो जो मीर अब्दुल कादिर है इनके कजन, तो वो वहां पहुंचे और डिप्टी कमिश्नर को कहा मुझे गवर्नर साहब को मैंने भेंट की, लेकिन उनको अंदर नहीं छोड़ा गया। आप लोग उनसे मिल सकते हैं, आप वहां तहकीक कर सकते हैं। यही तबका था 1952 में वर्ल्ड में पहला प्राइवेट तालीमी इदारा खोला। मस्तूम की एक मोअज़्ज़ज़ शख्सियत थी, एक इल्मी शख्सियत थी, एक अदबी शख्सियत थी, मौलाना अब्दुल गफूर दुरखानी रहमतुल्लाह अलैह। पहला स्कूल उन्होंने 1952 में शोहदा के शहर में दोदकी में, जहां मीर गुहराम और मीर नूर मोहम्मद मेंगल उर्फ नूरा मेंगल की जो तारीख है उनके गांव में उन्होंने वो स्कूल खोली और उस स्कूल को इसी गुरु ने बंद किया। 2 महीने वो स्कूल चला, उनको बुला के वट बदल किया गया इस जुर्म में कि मेंगल बच्चों को, बलोच बच्चों को आप तालीम क्यों दे? खुदा जो आप सहाफी हजरात हैं, आप लोगों की बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी बनती है। देखें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सबसे बड़ा जो जिहाद है वो जाबिर के सामने कलमा हक कहना है। हम सब जानते हैं बलूचिस्तान में जाबिर कौन, हम सब जानते हैं, जिन्होंने कौमियत के नामों पे किसी को माफ नहीं किया, कत्ले आम लोगों का किया, और हर तबका कितना खौफजदा हुआ इनके हाथों।
کتنا دبایا گیا ہر طبقے کو ان کے ہاتھوں. تو بلا شبہ ان کے سامنے ہم نے کلمہ حق کی بنیاد رکھی. ہم سے زیادہ آپ لوگوں کا حق بنتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کا پروفیشن کلمہ حق کہنا, اپنے قلم سے وہ بات لکھنا جو سچ ہو. جیسے میں نے شروع میں ایک آیت کی تلاوت کی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ہمیشہ سیدھی اور سچی بات کرو. حکم باری تعالیٰ ہے. تو آپ لوگوں سے ہم امید رکھتے ہیں. ہم مظلوم ہیں, ہم ورثہ ہیں اپنے شہداء کی, ہم شہداء پاکستان شہداء وطن کے ورثہ ہیں, اور ہم وہ پارٹی ہیں, وہ جماعت ہیں جنہوں نے بلوچستان میں راہ کے منصوبوں کو اپنا خون دے کے اپنے سیاسی جد و جہد کے ذریعے ناکام بنائے. ہم آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں خدا را ایک جو 5th جنریشن وارفیئر میں جو ایک سازش ادھر چل رہی ہے, جس طریقے سے بین الاقوامی قوتوں کا یہ کھاڑا بن چکا ہے بلوچستان, جس طریقے سے بہت سی شیطانی قوتیں راہ کو آگے کر کے بلوچستان میں جو اپنا گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں, ایسے میں آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے, آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کلمہ حق کو لکھیں, کلمہ حق کو بلند کریں, اور اسی صورت میں ہوگا جب ایک اچھے طریقے سے آپ لوگ اس کی تحقیق کریں. آپ لوگ ڈیرا بوٹی جائیں, تھوڑا سا ایک روایتی طریقے سے ہٹ کے آپ ذرا دیکھیں سرداری نظام نے اس کو برباد کیا یا نہیں کیا. 74 سال میں وہاں کے اتنے بڑے سردار تھے, اتنے طاقتور, ایک اچھا تعلیمی ادارہ ذاتی حساب سے نہیں بنا سکتے تھے وہ گورنمنٹ کو چھوڑے. کیا پاک فوج نے ہی ابھی سوئی ملٹری کالج کھولنا تھا, ہزاروں بوٹی بچوں کو ابھی پڑھانا تھا؟ کیا کولو کہان میں اتنے بڑے نواب سردار, اتنا بڑا نام, ان کے بین الاقوامی کنٹیکٹس, ایک اچھا تعلیمی ادارہ وہ نہیں کھول سکتے تھے؟ کیا چماولن کے جو مائنز ہیں ان سے جو پیسہ اکٹھا کر کے آپ سکتے تھے؟ ہر سچا آدمی زمین والا کہے گا بالکل کر سکتے, لیکن انہوں نے وہ چونکہ مجرم ہیں قوم کو پسماندہ رکھنا چاہتے اس لیے. کیا وڈ کا مشہور و معروف بہروپیہ سردار انگلینڈ میں اربوں خربوں کی ڈالرز کی اس کی جائیدادیں ہیں, آپ UAE میں چلے جائیں, آپ یورپ میں چلے جائیں, صرف اربوں روپوں کی تو ان کی گاڑیوں کی فلیٹس ہیں, ان کے محلات ہیں. یہ کبھی بولتے ہیں کہ جی پنجاب کے سیاستدان امیر ہے, کبھی بولتے ہیں سندھ والے PP والے امیر ہیں زرداری صاحب, کبھی بولتے ہیں جی فوجی جرنیل. چلیں جی آپ لوگ کے توسط سے میں چیلنج دے دیتا ہوں کہ ان کی دولت کسی صورت میں نہ نواز شریف سے کم ہے, نہ زرداری سے کم ہے, فوجی جرنیلوں سے تو بالکل زیادہ, 100% زیادہ. اور چلے ہیں دوسروں پہ الزام لگانے. اتنی بڑی حیثیت کے باوجود وڈ میں ایک تعلیمی ادارہ وہ نہیں کھول سکتے تھے. آج حالت یہ ہے کہ جو اتھر یونیورسٹی کا جو شاخ کھلا ہے وڈ میں, وڈ سے وڈ کی پرائمری ایجوکیشن, سیکنڈری ایجوکیشن, ہائر سیکنڈری ایجوکیشن اتنی تباہ ہے کہ ہمارا مینگل علاقہ اسٹوڈنٹس ان کو نہیں دے سکتا. 99% اسٹوڈنٹس باہر سے. کس نے ہمیں برباد کیا؟ آپ لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں, میں تو دعویٰ کر رہا ہوں نا, آپ لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں, آپ لوگ آئیں ہمارے علاقے میں سچائی سے اس چیز کی تحقیق کریں. بلا شبہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہی سردار طبقہ ہے, یہی جابر طبقہ ہے, یہی دہشت گرد طبقہ ہے, یہی کرائے کا قاتل طبقہ ہے, یہی راہ کا ایجنٹ طبقہ ہے, یہی راہ کا ڈیتھ سکواڈ ہے, جس نے بلوچ قوم کو, سراوان جھالاوان کو اور پورے بلوچستان میں آگ لگائی, ہمارے بچوں کو جس نے پسماندہ رکھا. اور آج بھی ہم باقی صوبوں سے کیا پوری دنیا سے بہت زیادہ پیچھے.
ہر حوالے سے. یہ چند گزارشات تھیں, آپ کا بہت میں نے وقت لے لیا. چونکہ ہمارا جو موقف ہے اس کو بیان کرنے والے زیادہ تر شہداء کے ہی وارث ہیں جو سربکف ہیں. راہ کے منصوبوں کا آپ کو پتہ ہے, تو اس وجہ سے شاید یہ جو اس طوفان بدتمیزی میں, جو اس جبر کے عالم میں ڈس انفارمیشن اور جو پروپیگنڈا کو, جھوٹی باتوں کو انہوں نے اپنا وتیرہ بنا رکھا ہے اور قوم پرستی کے لبادے میں یہ لپٹے ہوئے ہیں, بہت شور ہے ان کا, تو اس کے جواب میں پھر ہمیں لمبی بات کرنی پڑتی ہے. میں معذرت خواہ ہوں آپ لوگوں کا, بہت میں نے وقت لیا. آخر میں پھر جو میں یہی گزارش کروں گا, مولانا فضل الرحمان سے بڑی قابل احترام شخصیت ہے, مسلم لیگ نون والوں سے, پیپلز پارٹی والوں سے, یہ بڑی جماعتیں ہیں کہ خدا را جو ان کی سیاست ہے وہ ان کا حق ہے, لیکن بلوچستان میں جو معصوم پاکستانی جو شہید ہوئے ہیں, جو راہ کی دہشت گردی چل رہی ہے, کسی صورت اپنے جو غلط باتیں وہ کر چکا ہے, تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ وہ اپنے پلیٹ فارم کو ایسے شیطانوں کے ہاتھوں میں جاگامال ہونے نہیں دیں گے. خصوصاً ہم سب شہداء کے وارث زیادہ ہم مذمت کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے ان مشروں کی, ان بڑوں کی, جنہوں نے کہ ادھر کوئٹہ میں جلسے میں دہشت گردوں کی تصویریں لہرائیں اور پتہ نہیں کس قسم کے آنسو, وہ دہشت گردوں کے ورثہ بھی کہتے ہیں مگرمچھ کے آنسو انہوں نے بہائے. تو اس لیے مجھ سے ناراض نہ ہو, میں نے نہیں کہا, دہشت گرد کے ورثہ نے کہا کہ ہمیں آنسو ضرور, لیکن انہوں نے آنسو بہائے. مثال کے طور پہ چائنیز کونسلیٹ پہ جو دہشت گرد تمام چیز دنیا کے سامنے اور ایک حقیقت ثابت ہو چکی ہے. کوئی دبئی سے پکڑا گیا تھا دہشت گرد, اس کی اپنی تصویر ایک مسلم لیگ کے ایک سینئر جو لیڈر ہیں ان کے ہاتھوں میں نہیں ہونی چاہیے تھی. کم از کم یہ ایک عام آدمی سے غلطی ہوتی, ان سے نہ ہوتی کہ غداروں اور قاتلوں کی تصویروں کو وہ مظلوم بنائے. تو اس سے حقیقت کچھ تبدیل نہیں ہوئی. پاکستانیوں کے دلوں میں ان کے اپنے لیے نفرت پیدا ہوئی. شہداء کے ساتھ یہ سنگین مذاق ہے. اور مسلم لیگ چونکہ قائد اعظم کی, بانی پاکستان کی بنیادی جماعت اور پاکستان کو بنانے والی جماعت, اس کے کسی بھی مسلم لیگ کے حصے کو یہ زیب نہیں دیتا. ان کو بڑے احتیاط سے, باقی سیاست ان کا حق ہے, وہ کرتے رہیں, لیکن ان چیزوں پہ احتیاط کریں. ہم مذمت کرتے ہیں مال کی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. کوئی سوالات ہو تو ہم حاضر ہیں. اچھا میر صاحب, آپ نے جو ذکر کیا جس طرح پی ڈی ایم کو اس کے بیانیے کی جو ملک کی مخالف ہے وہ الگ بات ہے. جو ان کا ایک نقطہ ہے نئے انتخابات کا, آپ سیاسی شخصیت ہے, آپ بھی انتخابات لگتے رہتے ہیں, کیا آپ 2008 کے انتخابات کو شفاف قرار دیتے ہیں اور یا آپ دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں وہی مطالبہ جو پی ڈی ایم کے ایک نئے انتخابات؟ آپ نے غلطی سے 2008 کا ہی 2018. جی ہاں. تو محترم یوں ہے کہ 2018 کے انتخابات تو میں نے خود لڑے. اس وقت ہمارے مقابلے میں لشکر بلوچستان کا جو یہ سیاسی ونگ ہے اس کو مکمل سپورٹ کی جا رہی. اس کے باوجود ہم دوبارہ انتخابات کا مطالبہ نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ صرف ہم نہیں کہتے. مسلم لیگ نون ذرا اپنے پرانے بیانیوں کو دیکھ, یہ پچھلے 30 سال کی اپنی تاریخ کو وہ کیا کہتے ہیں. جب غلام اسحاق خان نے 52B کو جو استعمال کیا, کیا انہوں نے اس کو صحیح کہا؟ کیا پیپلز پارٹی نے اس کو صحیح کہا؟ 1-2 سال میں جو ان کی حکومتیں جاتی تھی کیا انہوں نے صحیح کہا؟ ان سب کا کہنا یہ اور میسا کی جمہوریت میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ حکومتوں کو 5 سال رہنا چاہیے. ہم تو جو ایک جمہوری ماحول بنا اور ایک جمہوری پروسیس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی گورنمنٹ سیاسی آتی ہے, الزامات تو یہ سب نے ایک دوسرے پہ لگائے. کیا نواز شریف کی حکومت گئی, یہ جو پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں انہوں نے جنرل مشرف کو ویلکم نہیں کہا؟ بلا شبہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ویلکم ہی بنتا ہے جو ان کا رویہ تھا 1999. کیا جنرل ضیاء وہ بھٹو صاحب کے خلاف
1977 میں جو کچھ ہوا کیا جو یہ جو تحریک چل رہی تھی سیاسی جماعتوں کی، نواز نصر اللہ خان بڑے تھے، کیا انہوں نے ویلکم نہیں کہا؟ ان سب غلطیوں کے بعد یہ کو کسی اور پارٹی کو نہیں ہے جو الزامات یہ تحریک انصاف پہ لگا رہے ہیں. ہم تحریک انصاف کے لوگ نہیں ہیں، ہمارے کئی اختلافات، لیکن جو الزامات یہ تحریک انصاف پہ لگا رہے ہیں، کہ یہ الزامات ایک دوسرے پہ پہلے نہیں لگاتے رہے. تو ایک سیاسی کارکن کے طور پہ جب پختگی سے ہم بات کریں تو ہم قطعی طور قبل از وقت انتخابات کے حق میں نہیں، اور ملک اس کا مکمل نہیں ہوتا. 90 کی دہائی کو آپ دیکھ لیں، ہر سال میں 2 میں 2.5 میں 3 میں جو انتخابات ہوتے تھے، ملک کی اکانومی برباد ہو کے رہے گی، ملک خانہ جنگی کی طرف چلا گیا، بربادی کی طرف چلا گیا، اور اس کا سب سے زیادہ جو اثر وہ غریب پہ پڑا. تو ایک حکومت ہے، 5 سال اس کو رہنا چاہیے. باقی جو انتخابات کی شفافیت کی بات، تو وہ تو شروع سے کون سا انتخاب 100% شفاف ہے؟ کوئی انتخاب اس طرح وہ شفاف نہیں رہا. میں کیوں اس کے لیے گواہی دوں؟ بلا وجہ بیگانی کی شادی میں عبداللہ دیوان. لیکن انہی جو آدھے کچے آدھے پکے انتخابات کے اوپر انہوں نے میثاق جمہوریت کیا، وہی آئندہ 5 سال ہے کسی کو چلنا. انہی کی زبان میں کہتا ہوں، خود انہوں نے یہ کیا، تو اپنی زبان کا لاج رکھیں، باقی سیاسی تحریک چلاتے رہے. صاحب، آپ نے جو ایک سیاسی شخصیت پر الزام لگائے، وہی سیم الزامات وہ آپ پر لگاتے سبحان ہیں. اللہ. خبروں کا ملنا اور ڈیتھ اسکواڈ اور قتل کرنا، مطلب اس طرح کی لاشیں ملنا، تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ آپ پر یہ الزامات لگاتے ہیں. وہ دیکھیں طاقتور کون ہے. یہ ایک ہے نا کہ پروپیگنڈا اتنا ہو، جھوٹ کو اتنا کہا جائے کہ وہ سچ لگے. یہ طاقت کس کے پاس ہے؟ بلا شبہ قوم پرستی کا لبادہ اڑنے والے ان لوگوں کے پاس ہے، ہمارے پاس یہ نہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ سردار طبقہ ہے، اور ہماری ان کی جو طاقت کا زمین آسمان کا فرق ہے. یہ جو ایک، ویسے میں تمام سرداری نظام کے خلاف ہوں، لیکن اس وقت میں جو جدھر اپنا فوکس رکھوں گا وہ ان ٹرائکا کے خلاف ہے، جو وہ سرداروں کا ایک گروہ جو ہمیشہ سے بین الاقوامی قوتوں کا ایجنٹ رہا ہے. کیا آپ سرفراز بھٹی کو کداور، وہ دیو ہیکل، بڑی طاقت والے نواب اکبر خان کے طاقت کے برابر لا سکتے ہیں؟ کیا غریب بیچارانیوں کو آپ طاقتور اور وہ یعنی اسلحے کے ڈھیر، بلینز آف ڈالروں کے مالک مری خاندان کے برابر لا سکتے ہیں؟ نواب مری خاندان کے. اسی طریقے سے سردار مینگل کی جو لندن میں جائیدادیں ہیں، یورپ میں جائیدادیں، یورپ بھر میں، یو اے ای میں جو جائیدادیں ہیں، جو ان کے اثاثے ہیں، جو ان کی ایک ملیٹنٹ فورس ہے قبائلی. آپ میرے دعوے کو چھوڑیں، آپ گراؤنڈ پہ آ کے تحقیق کریں، کیا اس کے برابر آپ ہمیں کر سکتے ہیں؟ تو وہ ایسا ہے جیسے ایک ہاتھی چونٹی پہ الزام لگا. ان لوگوں نے اس میں شک و شبہ نہیں، آپ لوگ گواہ اس چیز کی. بی ایل اے کون ہے؟ کون نہیں جانتا بی ایل اے کے پیچھے کون سا نواب؟ کون نہیں جانتا لشکر بلوچستان کے پیچھے کون سا نواب؟ کون نہیں جانتا لشکر بلوچستان کے پیچھے کون سا نواب؟ کون نہیں جانتا بی آر اے کے پیچھے کون سا نواب؟ کون نہیں جانتا کہ جو بی ایل ایف ہے اس کی بنیاد بی ایل اے نے رکھی؟ اگر وہ اپنے آپ کو مڈل کلاس کہتے ہیں، میں ہرگز نہیں مانتا ہوں، ثبوت ہے میرے پاس، ان کی بنیاد بھی بی ایل اے نے رکھی. آپ لوگ کیا گواہ نہیں ہیں؟ ہر کوئی ان کا نام لینے سے ڈرتا تھا. یہاں کوئٹہ میں صوبائی وزراء شفیق احمد خان جیسے اساتذہ، بڑے بڑے کاروباری لوگ، کوئی ان سے محفوظ نہیں تھا. سب کو انہوں نے شہید کیا. انہوں نے مستونگ میں کیا کیا، انہوں نے کلات میں کتنوں کو شہید کیا، خزدار میں کتنوں کو شہید کیا، لا انفورسمنٹ سمیت سویلینز کو. ادھر شہداء کے بہت سے وارث بیٹھے. کوئی اس وقت آپ ریکال کریں، پیچھے جائیں 2008 میں، کیا کوئی سوچ سکتا تھا ان کے خلاف کوئی اٹھے؟ کیا ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم اٹھے؟ ان کا میڈیا ونگ بہت مضبوط ہے. بروٹ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن وہ ان کے ہاتھوں میں یہاں ہے، ہر جگہ وہ موجود ہے. وہ اگر مظلوم کو اس چیز کے قاصر ہیں کہ اس کو دبا سکیں اور
دیکھتے ہیں کہ بابا واقعی بلوچ علاقوں میں جب یہ مظلوم طبقہ اٹھا ہے, لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہمت والے لوگ ہیں, سربکف ہیں, تو سب سے اگر یہ کہیں نہیں یہ ہمت والے نہیں ہیں, لوگ باور نہیں کریں گے. تو انہوں نے بڑا ایک شاطرانہ کھیل کھیلا, جی بہادر کو سربکف کو ظالم کہہ دو. لیکن ہمارے ملک میں پاکستان میں ہم ایک ارتقاء کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہمارے ساتھ نہیں, اسلامی تاریخ میں, دنیا کی تاریخ میں کئی مظلوموں کے ساتھ ہوا ہے, ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا. لیکن پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں لاتعداد ایسے لوگ ہیں جو مظلوم تھے, جن کا قتل عام کیا گیا, جو اٹھے ان کو نت نئے الزامات سے نوازا گیا. انگریز کے دور میں بھی ان سرداروں کے خلاف لوگ اٹھے. آپ ذرا تاریخ میں جائیں, ان کو کیا کیا القابات دیے گئے, لیکن تاریخ نے بالآخر 800 سال بعد مظلوم کو مظلوم کہتا ہے, ظالم کو وہ ظالم. اور تاریخ گواہ ہو, ہم مظلوم تھے, ہم مظلوم ہیں, ہم سربکف ہیں, ہم الحمدللہ حق پہ ہیں, اور تاریخ اس بات کی گواہ رہے گی کہ اس ہندوستانی بیٹ جو ظالم جابر ہلاک و چنگیز کے وارث سردار نواب طبقے کے سامنے ہم سربکف رہے ہیں. ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں, بس ہمارا قصور یہ ہے کہ وہ جرت ہم سے ادھر ادھر جا نہیں سکتی, وہ ہے الحمدللہ, اور وہ اللہ کی دین ہے, اللہ کا فضل ہے. تو میں مسترد کرتا ہوں ان کے الزامات, اور آپ ان کو دعوت دیتا ہوں اب گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں. ہماری زبان میں کہا مثال ہے براہوی میں, بھائی کچھ خفین ادھر ہرد ارے افق قبل ہرت تو صحیح, کہ کتا آپ کا کان لے گیا, دیکھیں کان ہے یا نہیں. میرا ایک گلہ ہے, اور پلیز اس کو ذرا لائٹر موڈ میں ذرا اچھے انداز میں لیجیے گا پلیز, کہ صحافتی جو برادری سے ہمارا ایک گلہ ہے, انہوں نے کبھی چیزوں کی تحقیق کی. جو میں نے کہا نا, آئے آپ لوگ بسم اللہ تو کریں, اس کے بعد آپ کو حق ہے آپ جیسا, لیکن آئے خدا کو حاضر ناظر جان کر وہ دیکھیں. ابھی جو الیکشنز ہوئے, انہوں نے جو اتنے الزامات مجھ پہ لگائے ہیں, انہوں نے کسی پہ نہیں لگائے. آپ اس چیز سے اتفاق کریں, اس جو را کے ڈیتھ اسکواڈ نے جو الزامات مجھ پہ لگائے کسی پہ نہیں لگائے. 15,000 ووٹ ایسی حالت میں مجھے ملے وہاں ان کے مقابلے میں, وڈ میں, ان کے اپنے حلقے میں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر, کہ جس وقت ان کا ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے معاہدہ ہو چکا تھا اور ان کی بھرپور حمایت کی, وہاں کی تمام سیاسی پارٹیاں ضلع خزار کی گواہ ہیں, ان کی بھرپور سپورٹ کی گئی, بغیر یعنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہم نے, سرداری نظام کے خلاف ہم نے 15,000 ووٹ. اگر ہم اتنے برے ہوتے لوگ ہمیں کوئی سرداری نظام نہیں, آرام میں کوئی سرداری نظام نہیں, واشق میں کوئی سرداری نظام نہیں, مسافر ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ انتہائی پسماندہ ترین علاقے ہیں. خود جان صاحب رہے ہیں, ان کے انگریزوں سے لے کر آج تک وفادار رہے ہیں. اچھا ڈیرہ مراد چمالی میں کوئی سرداری نہیں ہے. وہ میں سوائے کولو کے میں پورے بلوچستان میں گیا ہوں. مطلب جتنی پسماندگی لسبیلا میں ہے, وہ میرا خیال میں جو ورڈ کا جو مین شہر کے تک ادھر نہیں ہے. آگے ہو سکتا ہے وہ جہاں میں نہیں گیا ہوں. اور باقی مطلب جہاں سرداری نہیں ہے ادھر بھی پسماندگی ہے, ادھر بھی بچے اسکولوں میں نہیں ہیں, ادھر بھی اسکول بند ہیں. تو ان کا ذمہ دار کون ہے؟ چلو ادھر مان لیا ہم کہ 3 سردار ذمہ دار ہیں, باقی کون ذمہ دار؟ اور باقی آپ نے کہا کہ آپ سوال کو 2 حصوں میں نہیں کرتے, بڑا آپ کا اہم سوال, اس کا جواب دے تو پھر دوسرا سوال پوچھیں ورنہ لمبا ہو جائے گا. آپ پھر دوسرا سوال کر لیجیے گا, میں اس کا جواب دوں. دیکھیں سرداری نظام ہے کیا, سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا. بلوچ کا جو بنیادی نظام ہے وہ قبائلی نظام ہے, جو قدیم ہمارا چلا آتا رہا, جس میں میرو خان اول, جب آپ لوگ سن لیجئے گا, میرو خان اول جب ہمارے پہلے حاکم بلوچ حاکم ادھر ہوئے, تو اس کے بعد پھر اسی خاندان میں سے خان احمد خان آئے, جس سے احمد سے شروع ہوا. میرو خان اول کے ہی خاندان سے, میرو خان کے بعد میر عمر آئے, پھر میر بجار آئے, اس طریقے سے تسلسل چلتا گیا. تو قبائلی نظام کی ساخت کچھ اس طرح تھی کہ خان آف کلاب والی ریاست تھا, سراوان اور جھالاوان,
اس وقت برٹش بادشاہ بھی سراوان کا حصہ تھا، اور اس میں جو سردار تھے اپنے رسپیکٹو قبیلوں کے، وہ جج کی حیثیت رکھتے تھے، حاکم کی حیثیت نہیں رکھتے تھے. آپ سن رہے ہیں میری بات؟ وہ جج کی حیثیت رکھتے تھے، حاکم کی حیثیت نہیں رکھتے تھے. پھر ان کے بھی فیصلوں کے خلاف سپی کا جو جرگہ تھا اس میں اپیل ہو سکتا تھا، جہاں خان صاحب خود بیٹھتے تھے، ان کے اور قاضی بھی بیٹھتے تھے. سردار پھر اگر قبیلے کے اندر غلط فیصلہ ہوئے، جیسے سیشن جج، ہائی کورٹ، سیشن کورٹ اور پھر سپریم کورٹ ہے، تو سپریم کورٹ پر سپی میں لگتا تھا. جب خان میراب خان کی شہادت ہوئی 1830s میں، تو برٹشرز نے کیا کیا، جو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ادھر لگائی، انہوں نے ٹرائبل سسٹم کو تبدیل کیا. انہوں نے سرداری نظام کی بنیاد ڈالی. ہر سردار کو خان کے اختیارات اپنے علاقے میں انہوں نے دے دیے، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے. میں نے بیچ میں کہا میں ایز اے ہول سرداری نظام کے خلاف ہوں، لیکن میں اپنی توجہ ان 3 ٹرائکا پہ رکھوں گا. اب آتا ہوں آپ کے سوال کے دوسرے، مطلب اسی سوال کے آگے کی طرف. آپ کہتے ہیں سرداری نظام نہیں، میں یہ کہتا ہوں سرداری نظام پورے بلوچستان میں ہے. اس کو میں آپ کو مینشن کرتا ہوں کہ کیسے، اس کے معنی آپ کو بتاتا ہوں. سرداری نظام سے مراد یہ نہیں ہے کہ سردار نام ہو اس کا. سرداری نظام ایک سوچ کا نام ہے. ایک ایسا یعنی جابر حاکم ایک گروہ کا نام ہے جو کسی بھی نام میں ہو، کسی بھی شیپ میں ہو سکتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ مکران میں سرداری نظام نہیں. کیا وہاں اپنے سفید ریش کو لوگ ووٹ دیتے ہیں یا ڈرگ مافیا کے طاقتور لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں؟ کیا وہ انہی سرداروں کی طرح اپنے علاقوں میں ایکٹ نہیں کرتے؟ آپ تحقیق کیجئے. میں کہتا ہوں کرتے ہیں. وہ بھی اسی طریقے سے جرگے کرتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے 2 نمبر فیصلے کرتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے قبائلی اور سیاسی انتقام کا نشانہ لوگوں کو بناتے ہیں. اسی طریقے سے چالی بیلٹ ہے، وہاں بھی جو وہاں کا ٹور طبقہ ہے وہ بھی سرداری نظام کا ہی حصہ ہے. یہاں تک کہ آپ نے خاران کی بات کی، میں نے خاران کے ساتھ آپ کو اوران کی بھی مثال دوں گا. خاران اور اوران میں متوسط طبقے کے لوگ آئے، لیکن کیا سوائے میر عبد المجید بزنجو کہ وہ بلا شبہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے، آپ کو چاہیے تھا کہ ان کی تاریخ کو جانے. پورے ہمارے بلوچ علاقوں میں میر عبد المجید بزنجو وہ شخصیت تھے جو اصل میں غریب بلوچ کی آواز تھے، اور انہوں نے غریب بلوچ کو، انہوں نے اور ان کے خاندان نے، ان کے بڑے بھائی نے اور چچا نے اپنا خون دے کے غریب بلوچ کو سرداری نظام کے چنگل سے آزاد کیا. لیکن میر عبد المجید کی حد تک ان کے زمانے جو 99% سرداری نظام کسی نہ کسی شکل میں، اگر 1% کہیں سے مڈل کلاس کا آدمی آ جاتا ہے، وہ بھی انہی کی طرح ایکٹ کرنے لگتا ہے. یہ ایک بہت بڑی بحث ہے. یہ بڑا اس پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے. اور اس جو جابرانہ جو نظام کو، چاہے وہ سردار نام کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، لیکن ہے وہی سرداری نظام، اس کو ختم کرنا ہوگا. نمبر 1 یہ. دوسرا آپ نے کہا کون سے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. بے شک میں کھڑا ہو جاتا ہوں. آپ نے مطلب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دکھاؤں، آپ کو دعوت ہے آئے. ادھر میں آپ سے بالکل اتفاق نہیں کروں گا کہ بیلا اور وڈ ایک جیسے ہیں. نو سر، آپ نے غلط کہا. آپ تفصیلی نہیں گھومے. بیلا جو شہر ہے وہ وڈ شہر سے کہیں گنا زیادہ ایڈوانسڈ ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں مثالی، میں صرف جو آپ نے وڈ کی مثال دی. بیلا کے جو لوگ ہیں، جو لس بیلا اسٹیٹ کے جتنے آپ علاقے ہیں گھوم لیں، وڈ کے علاقوں سے تعلیم کے حوالے سے، سیاسی شعور کے حوالے سے، اپنے نمائندوں کے حوالے سے، بہت آئی. کیونکہ دونوں میرے علاقے ہیں، دونوں علاقوں میں میری اپنی قوم آباد ہے. اس پہ اچھا ہوا آپ نے ادھر کا مثال دے دیا، اس لیے میں اس میں دعوے سے کہتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ رول ماڈل، نو، بیلا رول ماڈل نہیں ہے.
لیکن وٹ سے کہیں زیادہ بہتر ہے. میں بنیادی طور پہ سرداری نظام چاہے پرو اسٹیٹ کے شکل میں ہو چاہے اینٹی اسٹیٹ کے شکل میں ہو, میں سب کے خلاف ہوں. لیکن اس وقت جو اینٹی اسٹیٹ پرو سردار جو گروپ اس نے یعنی جو امن امان کا جو حساب جو امن امان کو تحس نحس کیا, جو قتل عام کیا, تو سیاسی نظریے کے تحت دانشمندانہ نظریے کے تحت اس وقت ہمارا جو ہدف ہے پولیٹیکل جو رائیولری کا وہ ان کی طرف ہے. دوسرا سوال آپ کا کیا؟ دوسرا وہ اسلام سے متعلق کیونکہ آپ اسلام کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان اسلام جی ہاں آپ بتائیں گے. تو قرآن مجید سب نے پڑھا ہوگا, بہت سارے گناہ ہیں جس کو اللہ پاک نے یہ نہیں کہا ہے کہ میرے اور میرے رسول کے خلاف اعلان جائیں گے, بے شک صرف سود کو کہا ہے. بے شک لیکن اس ملک کا جو ہے کہ میرے اور میرے رسول کے خلاف اوپن یعنی ڈکلیئرڈ وار ہے. قرآن شریف کی آیت. ہاں, تو اس کس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ملک ہے یا اسلام کے لیے بنا ہے؟ یہ ایک لفظ کو جتنی دفعہ ریپیٹ کرنا ہے آپ کر لیں تاکہ میں آرام سے. دیکھیں میرے محترم, میں نے ایک درخواست کی آپ سے, روایت سے تھوڑا ہٹ کے ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے. ہم اسی طرح ہیں جیسے ترک تھے ایک زمانے میں, خلافت وہاں تھی, خلافت عثمانیہ, مسلمانوں کے اتحاد کا ایک آخر میں جا کے یعنی 16ویں صدی سے ان کا زوال شروع ہوا. تو ایک بظاہر تو علامت تھا نا, بظاہر تو علامت تھا. ترک جب آخر میں خلاف تھے, جب آخر میں جنگ عظیم اول میں ترکی کو بدترین شکستیں ہوں, ترکی کا شیرازہ بکھر گیا, باقی بڑی طاقتوں کو آپ چھوڑیں, آرمینیا تک نے ترک افواج کو شکست دے دی آذربائیجان میں. اس وقت آذربائیجان خلافت عثمانیہ کا حصہ. لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا. جو اتا ترک کی جو باتیں ہیں, جو ترکوں کے باپ ہیں, وہاں کے ہیرو بن کے وہ ابھرے اس زمانے میں, اور ایک تاریخی شخصیت, باوجود یہ کہ دینی نظریے کے حوالے سے بہت سی باتوں میں اس کے سخت ترین مخالف ہیں. لیکن ایک چیز جو لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ جنگ عظیم اول میں واحد اسلامی ملک تھا ترکی جس نے استنبول کے محاذ پہ اس وقت کے ملٹری مائٹ اور سپر پاور برطانیہ کو شکست دی. کوئی 60,000 کے قریب, 60,000 سے زیادہ ترک شہید ہوئے اور کوئی 40,000 سے اوپر برطانوی. تو رائل جو نیوی تھی اس کو شکست دی. یہ واحد شکست ہے جنگ عظیم اول میں جو اتا ترک اس کو لیڈ کر رہا تھا خود, اس وجہ سے پھر وہاں مشہور ہوا. تو وہ لوگ سخت بیزار ہوئے کہ یہ کیا چیز ہے, یہ کیا ترکی عزت ہے, یہ کیا اسلام ہے, یہ کیا ہے, یہ وہ ہے, یہ ہے. اسی طریقے سے خلافت موومنٹ بعد میں اٹھی. پہلے ادھر بھی لوگ بیزار تھے کہ بلا وجہ بہادر شاہ ظفر کے آپ زمانے کو دیکھ لیں, آپ پوچھ لیں, اور اس سے پہلے جتنے مغل حاکم تھے وہ اس کی یعنی سپرمیسی کو مانتے تھے, حالانکہ اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. ایک نمائندہ بھیجتے تھے, ایک لقب اس سے لے لیتے تھے, خلط ادھر سے ملتا رہا, خلیفہ ہمارا بڑا ہے, برائے نام تھا. کوئی خلافت عثمانیہ کا زوال جب سے شروع ہوا 17ویں صدی سے, کہیں ایک جگہ دکھا دیں کہ جہاں 100% سود سے پاک معاشرہ تھا. یہ آج کل تو بڑا وہ میڈیا پہ باتیں چل رہی ہیں, ذرا تاریخی حساب سے آپ تحقیق کر لیں. میں ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں تاریخ کا. ایک جگہ انہوں نے اسلامی نظام کو پورا لائے ہو, محترم سنیے گا, ایک جگہ انہوں نے یعنی جو شریعت محمدی ہے اس کو نافذ کیا. اس میں نظام معیشت ایک بنیادی چیز ہے. بہت سی خرافات الٹی سیدھی باتیں ادھر تھیں. اس کے باوجود شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ اسیر مالٹا جب رہا ہوئے اپنے موت سے چند دن پہلے, انہوں نے تمام ہندوستان کے عزت دار علماء اور نوٹیبلز کی ایک میٹنگ بلائی. اس میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. تو خلافت ختم ہو چکی تھی. ترکی میں انقلاب, یہ جو قومی انقلاب ہے ترک نیشنلزم کا, یہ آ چکا تھا. باقی چیزوں کو چھوڑے, جو عرب اٹھ گئے خلاف عرب قوم پرستی میں, ان کے خود ترکی میں چیز تبدیل ہو گئی. تو اس پہ وہ روئے مولانا محمود الحسن کہ بابا جیسا تھا خلیفہ. آپ سے یہ تفصیلی یہ جو اس کا خطاب سنیں اور رو پڑے. آخر میں مولانا ابوالکلام آزاد کی حیثیت کوئی نہیں تھی محمود الحسن کے مقابلے میں, ہزارویں حیثیت نہیں تھی. مولانا محمود الحسن بہت بڑی شخصیت کا نام ہے,
तहरीक रेशमी रुमाल को चलाने वाले वो, इब्तदा उन्होंने की, अमीर वो, आखिर में ये शो बड़े मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक इज़्ज़तदार आदमी थे, बड़े अच्छे आलिम थे, बड़े माहिरुल बयान शख्सियत। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस वक्त जवान थे, लड़कपन तो नहीं कहेंगे, मतलब जवान थे, बहुत कम उम्र। तो बड़े बड़े उलमा, मौलाना हुसैन अहमद मदनी जो शागिर्द थे इनके, बाद में शेखुल हिंद बने, ये सारे मौजूद, हजारों का जमे गफिर। तो अबुल कलाम आज़ाद को पकड़ के आगे किए कि बाबा तुम समझते हो, पता नहीं, मैं कह रहा हूँ खलीफा नहीं है, खलीफा नहीं है, तो मैं खलीफा बनना चाहता हूँ, मैं नहीं बनना चाहता, इस बच्चे को बनाओ, मैं उसके हाथ पे बैत करूंगा। कम अज कम मुस्लिम इत्तेहाद की अलामत वो कायम है। पाकिस्तान देखें, वाहिद मुल्क है जो इस्लामी नजरिए पे बना, इसमें कोई शुबा नहीं। पाकिस्तान का के बनने के फौरन बाद जो आपने देखा होगा, एक पीला पौधा होता है जिसको हरे पौधे पे फेंक दे वो सारा सुखा देता है। तो वो जो पीला पौधा हमारा वो जागीरदाराना निज़ाम है, जिसको मैं इधर सरदारी निज़ाम कहता हूं, बिला शुबा ये यहाँ रहा। और इस जो जागीरदाराना निज़ाम के जो मफादात थे, उनके रास्ते में सबसे बड़ी जो मुश्किल हायल थी वो इस्लामी कवानीन, इस्लामी शरीयत, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, करारदाद मकासद, कुरान और सुन्नत, वो ये। और ये असल से होता है। अब इसमें क्या हम ऐसी सियासी जिद्दोजहद करें, हम इर्तिका के मराहिल में हैं कि हम एक मुसलमान कौम, एक मुसलमान पाकिस्तानी कौम बने और एक खूबसूरत, एक जबरदस्त पुरशको सियासी जिद्दोजहद चलाएं जिसमें कत्ल गारत गिरी ना हो। क्या हम गांधी जितने भी नहीं हो सकते कि उसने अदम तशद्दुद की बुनियाद पर हिंदुस्तान की जेलों को भरा? हमारे पास मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम मॉडल मौजूद है, अजीम तरीन मॉडल, कोई नजरिया नहीं सिवाय इस्लाम की। मैं तो इस चीज का कायल, हमने वो चलाए और बिल आखिर हम किनारे आ लगे। जिस नजरिए पे हमने मुल्क बनाया उसका समर यहाँ के हर मुसलमान को मिले, या हम फसाद दर फसाद के पीछे चले। बहुत से लोग थे आपके सामने जो 9/11 के बाद जो अमेरिका का हमला हुआ है अफगानिस्तान, दिल बर्दाश्ता हो गए कि हमने यूटर्न पॉलिसी ले ली। ये तो जी बिल्कुल बदतरीन हिसाब है। उसमें तो ये खासकर सूद के निजाम की बात बड़ा चढ़ा के वो करते थे, लेकिन एंड उनका किधर हुआ? अमरीकी हिमायत के ऊपर जिन्होंने यहां एक मुसल्लह जिद्दोजहद की सूरत में कहा हम निजाम बदलेंगे, आखिर में अब वो किधर बैठे हैं? अफगानिस्तान में जाके। किसके मातहत बैठे? एनडीएस और रा के। इस खित्ते में अगर अमेरिकन का सबसे बड़ा टाउट है वो अफगान हुकूमत और एनडीएस है, उसके मुकाबले में बखुदा मैं आपको कहता हूं, आप सोचिएगा, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के इदारे मलाइक की हैसियत रखते हैं एनडीएस और उसके मुकाबले। कुछ ना कुछ इज्जत नफ्स इनका है। आप जब तकाबुल करेंगे उससे, और नबी अलैहिस्सलाम का भी हुक्म है कि जब आपके पास मिसाली चीज ना हो, मुख्तलिफ शर की कैफियत, रहमतुल्लाह अलैह का इस मामले में बड़ा तफसीली वो तहरीरें मौजूद है, जिसको बाद में उनके जो शागिर्द थे इमाम मोहम्मद, उन्होंने इस पर बड़ा काम किया। और जितनी इस्लामी रियासतें जो बनी बाद, इस्लामी रियासतें जिसने कुछ ना कुछ इस्लाम की बात की, तो और फिका हनफी के फैलने की भी वजह है कि इसमें सियासियात पे बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुकूमती निज़ाम पे की गई। तो मैं ये आपसे कहूंगा कि मैं ये नहीं कहता कि सूद का निज़ाम नहीं, एंग्लो सैक्सन इंग्लिश लॉ अभी तक लॉर्ड मेकाले को नहीं तब्दील कर सके, लेकिन इस पे एक फिक्री जिद्दोजहद, एक सियासी जिद्दोजहद, खत्म नबुव्वत के हवाले से उलमा ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। बिल आखिर यहाँ के लिबरल तबके को भी उनकी बात मानना पड़ी। तो मायूसी इसमें नहीं, इसमें कोशिश, बजाय के हम गद्दारों की जबान बोलने लगे, हम दिल बर्दाश्त होकर मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता, हम गद्दारों की जबान बोलने लगे कि जी ये इस्लाम के नाम पे तौबा बिल्लाह धोखा हुआ। तो उनसे मैं सवाल करूंगा, ये जो 2 नंबर के कौम परस्त हैं, ये तो असल में पेट परस्त है। अब आपने ऐसी बातें कह दी, सबसे आप मुझे पिटवाएंगे।
तो वो ये कहा कि कौम परस्ती के रूस की गुलामी में सारी उज़्बेकिस्तान में क्या किया, पाकिस्तान में क्या किया, उनकी रवायत को पामाल कर दिया, मस्जिदों को इस्तेमाल बना दिया, उसने जबरदस्ती लोगों को स्कर्ट्स पहनाई। आप तारीख तो पढ़े यूएसएसआर की, स्टालिन की, उसके मातहत चले गए। क्या पख्तून रिवायत इस चीज की इजाजत देती है? पख्तून नेशनलिज्म इस चीज की इजाजत देती है? दाऊद खुद नेशनलिस्ट था, इसी पे गोली खा के मर गया, उसने नहीं माना। बलोच कॉम्पर्सी की ये बात करने वाले आज खुदा इनको हिदायत दे, बलोच कल्चर डे बनाते जिसमें बलोच कल्चर है ही नहीं, पता नहीं किसका कल्चर है। हम जितना तेज तूफान, मौजों में जितना जोश हो, जितना हंगामा हो, मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, खुलफाए राशिदीन का, सैयदना अबू बकर, खुसूसन सैयदना उमर अल फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदना उमर, उसके बाद सैयदना उस्मान, सैयदना अली करमल्लाहु वजह, किरादात मकासद की मैं तशरीह बयान कर रहा हूं आपके सामने। तो मुसलमान गुमराह नहीं होता, मुसलमान मायूस नहीं होता। इसराइल है एक मुल्क नजरियाती और एक हम, बजाय कि हम खुद कुर्बानी दें, ख्वारी करें और अपनी सरजमीन को उस हिसाब से ने कुर्बानियां दी जिसके लिए शोहदा का लहू है, और हम मायूस हो कि हम ये जो गद्दारों वाली जबान बोलने या उनके बहकावे में आ जाए। सियासी जिद्दोजहद और एक फिक्री जिद्दोजहद, जो हमारा टारगेट है, और ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। जैसे मुशरिकीन मक्का थे, मिसाल मुशरिकीन अरब भी थे, नबी अलैहिस्सलाम ने क्यों मुशरिकीन अरब से मुआहदा किया मुशरिकीन मक्का के खिलाफ, कि जो कोर था गुमराही का वो मक्का पे काबिज था, उसके खत्म होने से सरदार साहिबान है जो इस सरदारी निज़ाम पे यकीन नहीं रखते, वो अपने कदीम कबायली निज़ाम पे यकीन रखते। जो ये सरदारी निज़ाम है अंग्रेज का बनाया हुआ और पाकिस्तान बनने के बाद जिसने कब्जा किया, और उसमें खुसूसन फिर वो लोग जो बैनुल अक़वामी एजेंट बने जिन्होंने यहाँ कत्लेआम किया और हर हवाले से हमारा इस्तेहसाल किया, बिल्कुल बलोच रवायात के खिलाफ चले गए। हमारी कौमी साख, हमारी शनाख्त को जिन्होंने कभी हमें कम्युनिस्ट बनाने की कोशिश की, अब मुसलमान बलोच को लिबरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तमाम गुमराही में हर जगह हम टांग नहीं अड़ा सकते, हर जगह फटा, ये खिलाफ सुन्नत रसूल है। जो वो ट्राइका है जिनसे जान माल इज्जत और आबरू भी महफूज नहीं, जो हिंदू बनिए के हाथों बिक चुके हैं और इधर आग लगा चुके हैं, उनसे हमारा एक सियासी इख्तलाफ है, उनके खिलाफ सियासी जिद्दोजहद है। इसमें XYZ जिससे भी हमें इत्तेहाद करना पड़ा कि हम इनको शिकस्त दे दें, वो पॉसिबिलिटी है। जैसे पिछले इलेक्शन में आपने पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मिडिल क्लास सर वो बड़ी बहस है, वो बड़ी बहस है, मिडिल क्लास वो है या नहीं है, वो एक बड़ी बहस है। लेकिन जो हमारा असल टारगेट है इस ट्राइका के खिलाफ और उस ग्रुप के खिलाफ जो यानी हिंदू रस्म रिवाज यहाँ फैलाना चाहता है, जो लोगों को बिल्कुल हिंदू तो बनौज़बिल्लाह हिंदू ही बनाना चाहता है, जो यानी हमारी पाक धरती हमारे वतन के हवा से कहते हैं नंगे वतन नंगे दीन नंगे ईमान, तो हमारा जो तमाम जो टारगेट वो है, उसमें सबसे हम सब के साथ हैं, सब हमारे भाई हैं, हमारी फरियाद को सुने, हमारा साथ दें, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले। अच्छा मीर साहब, मौजूदा हुकूमत में आप पर एक और इल्ज़ाम आयद किया गया कि बजट के अंदर PSDB में आपकी जो तजवीज़ करदा स्कीमें उनकी अप्रूवल होती है, आप यूपी का हिस्सा है ना, या आपकी जो पैनल है उसको बनता असेंबली में नुमाइंदगी हासिल है, इस हवाले से क्या वजह, क्या आपकी दोस्ती है जाम कमाल के साथ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हम पाकिस्तानी अवाम नहीं हैं? क्या हमारे फार फलंग एरियाज के जो लोग हैं
ان کو پینے کا پانی گورنمنٹ دے دے اور اس نے جرم کر دیا. کیا جو لوگ پاکستان کے نام پہ شہید ہوئے, قتل عام جن کا ہوا اپنے ملک میں, اگر گورنمنٹ نے کوئی ڈیم ان کے لیے بنا لیا یا ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے کوئی اسکول بنا دیا یا ان کے مفلوق الحال مریضوں کے علاج کے لیے کوئی ہسپتال بنا دیا, تو یہ تو ایک جمہوری معاشرے میں اور 21ویں صدی میں یہ بہت ہی عجیب سوال ہے اور عجیب اعتراض ہے جو ہمارے مخالفین کرتے ہیں, جس کو آپ نے کوٹ کر دیا. تو اس کا جواب یہی ہے, ہمارا حق ہے. ہم تو اس میں چیخیں گے, چلائیں گے, ایوان اقتدار والوں کے دروازے کھٹکھٹائیں گے, شراب سے ٹکرائیں گے, نہیں ہو عوامی طاقت سے کھولیں گے اور اپنا حق لیں گے. پاکستان کے آئین میں جو ایک شہری سے وعدے کیے گئے, کون سا ہم نے ادھر وفاقی حکومت سے 15 ارب لے کے 1.5 ارب کرپشن لے کے لندن میں اپنے محل بڑھائے, کون سا ہم نے پروونشل گورنمنٹ کا خون چوس کے عوام, غریب عوام کے حقوق کھا کے فج اسکیموں کے ذریعے دہشت گردوں کو ہم نے توانائی دی ہے. ہم نے بالکل کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, یہ فخر کی مفلوق الحال برباد عوام کے لیے کام ہو. وہ غریب خصوصاً جو بنیادی چیز تعلیم ہے وہ اپنی آنکھیں کھولیں. وہ آپ یقین جانیں, آپ سب تحصیل آڑینگی اور سارینا کا دورہ کریں, وہاں میجورٹی جو خواتین کی اموات جو ڈیلیوری کیسز پہ ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف علاج معالجے کی سہولت نہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا, وقت بہت میں نے لے لیا آپ لوگوں کا, معذرت چاہتا ہوں آپ سے. ادھر سونارو میں وہ بھی سب تحصیل آڑینگی کا علاقہ اور ایک گامیش گڈ ایک علاقہ ہے, وہ بھی سب تحصیل آڑینگی. وہاں جب بارشیں نہیں ہوتی, ڈراؤٹ کا زمانہ ہوتا ہے, تو پانی کا بہاؤ, واٹر چینلز جو ہے قدرتی جو پانی کے چشمے وہ کم ہو جاتے ہیں. اس جگہ پہ اس طرح کے پتھر ہیں, منرلز ہیں, تو وہاں کنٹیمنیشن بڑی سیویئر پانی میں ہو جاتی ہے, زیادہ ہو جاتی ہے اور جلدی ہو جاتی ہے. تو وہ اس طرح کے علاقے, تو وہاں واٹر کنٹیمنیشن کی وجہ سے لوگوں کو ہیضہ ہو گیا. خود ہم ٹیمز لے کے گئے, یقین جانے ایک جگہ 33 آدمی آنن فانن 2-3 دنوں میں فوت ہوئے, اور ایک جگہ 18. گلشن کی آبادی میں 18 تو ایسے جیسے 1800. اتنا بھی ان کو فرسٹ ایڈ ڈرگ نہیں تھا 1 کلومیٹر کے بھی فاصلے پر, کہ وہاں سے وہ جو عام یہ جو فلیجل کے ڈرپ لگتے ہیں اور طاقت کے جو ڈرپ لگتے ہیں وہ ان کو لگے. تو اس برباد صورتحال میں ہم نے بالکل ہمارے گروپ میں اسکیمات کے لیے دروازے کھٹکھٹائے. میں نے کہا نہیں کھولیں گے, ہم عوامی طاقت سے ان کو توڑیں گے, یہ ہمارا حق ہے کہ لوگوں کے لیے کام, اور وہ کام آن گراؤنڈ ہے. ان کا بھی میں دعوت دیتا ہوں, جو 15 ارب کے اسکیمات ہیں ان کا بھی آپ لوگ دورہ کر لیں. جو اونٹ ان کو ملا, اونٹ کے منہ میں زیرہ ہمیں ملا, آپ زیرے والے اسکیمات بھی دیکھ لیجئے گا اور اونٹ والے اسکیمات بھی دیکھ لیجئے گا. میرے خیال میں پھر وہ وائس ورسا ہو جائے گا, اونٹ کی جگہ آپ کو زیرہ نظر آئے گا اور زیرے کی جگہ آپ کو اونٹ نظر آئے گا.